اس کا منہ بند کرو تاکہ وہ شخص دوبارہ نہ نکلے، کیونکہ وہ غیر یہودی ہے۔ تالمود کہتی ہے کہ غیر یہودی شخص کے اہلیہ کے ساتھ زنا کرنا جائز ہے۔ تالمود کہتی ہے کہ غیر یہودی کو سود دینا جائز ہے، اور 7ویں سال جب تم تمام سود کو معاف کرتے ہو کہ وہ مقدس فگر ہے 7واں، تو صرف غیر یہودی کو سود معاف مت کرنا۔ تالمود اتنا اینٹی کرائسٹ ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کا اتنا مخالف ہے کہ میں نے خود تالمود میں پڑھا ہے کہ ہر یہودی کا فرض ہے کہ دن میں 3 مرتبہ حضرت مسیح علیہ السلام پر لعنت بھیجے۔ That is the case۔ اس کو یہودی فقہ کہا جاتا ہے، اور اب آپ کہیں کہ اس کا جو ربط ہے اور اس کا جو کنٹیکٹ ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات کے ساتھ کتنا ہے۔ جوڈائک ورلڈ کو شرم کرنی چاہیے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ایسے رنگ میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے گویا وہ ایک اینٹی ہیومن پرسن تھے۔ حضرت مولانا سید ابوالعلا مودودی صاحب نے ایک مضمون تفہیمات میں نے جب 8ویں جماعت میں تھا میں نے پڑھی تھی، قرآن اپنے لانے والے کو کس رنگ میں پیش کرتا ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں کہ تالمود کی عبارات خود بخود ایک شخص کو کنفیوز کرتی ہیں کہ یا اللہ یہ ایک ایسے شخص کی تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کا ایک ایسے شخص سے کوئی رابطہ ہے جس شخص نے توحید کی خاطر نہ صرف جدوجہد کی بلکہ آج ہم موسیٰ علیہ السلام کو اس لیے بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے مصر کے مظلوم طبقے کی خاطر شاہی محل کو چھوڑا اور دور مدین کے وادیوں میں اور مدین کی صحراؤں میں لاٹھی لے کر بکریاں چرانے لگے، اور یہ ہر پیغمبر کا یہی رویہ رہا ہے۔ تو آج میں نے آپ کے سامنے صرف تالمود کا کیس رکھا ہے۔ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ ہندوستان جہاں کروڑوں ہندو آباد ہیں اور جہاں وہ ایک ایسے وید، یہ لفظ وید ہے، وید کہیں گے تو اس کا مطلب ہے حکیم، ودا جس کے بارے میں ہندو کا عقیدہ ہے کہ وہ 5000 سال قبل مسیح فضا میں سنی گئی تھی اور 1500 سال قبل مسیح اس کو کوڈیفائی کیا گیا ہے۔ کیا آج ہندوستان میں دھرم شاستریں جن میں کوتلیا چانکیہ آچاریہ کا ارتھ شاستر، منو دھرم شاستر یہ موجود ہیں، اور جنہوں نے ہندوستان کو ورناشرم کا سسٹم ذات پات کی زنجیر میں جکڑ کر رکھا ہے، یہ شودر ہے، یہ کیشتری ہے، یہ برہمن ہے، ایک اور جو خیش ہے۔ اِنَّا خَلَقْنَا یا ایُّہَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا۔ یہ کسی ایسی کتاب سے نکلنے والے عبارات ہیں جو اپنے عالمی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور وہ دعویٰ برحق ہے۔ میں نے منو دھرم شاستر کا مطالعہ اس لیے ان ڈیپتھ کیا ہے کہ میرے زیر نگرانی 5-6 طلباء نے صرف ان عنوانات کے تحت پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسیحی کینونائزیشن
اس حال میں آپ مجبوراً اس کو فقہ کہیں. کیا مسیحی کینونائزیشن اور مسیحی قانون سازی یہ اس عظیم شخصیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا مظہر ہے؟ نیور. اس لیے نہیں ہے کہ مسیحیت میں جو اختیار ہوتا ہے اور مسیحیت میں جو پاور ہوتی ہے وہ پوپ ڈکلیریشن کو حاصل ہوتی ہے. پوپ جو فرمان دیتا ہے اس کو حتمی، آخری اور آپ سمجھے شرعی حیثیت حاصل ہوتی ہے. تو میں جائزہ لے رہا تھا اس وقت تورات کے حوالے سے، کتب سماویہ کے حوالے سے، اور اس حوالے سے کہ ان کتابوں نے اپنے زیر سایہ پھول پھیلنے والے اور پرورش پانے والے فقہ و قانون کو کیا دیا ہے، کیا مواد ان کو فراہم کیا ہے. اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ آج اگر سرخسی میں، آج اگر اصول کرخی میں، آج اگر دبوسی کی تاسیس النظر میں، آج اگر ابن نجیم کے اشباح و نظائر میں کوئی بھی قاعدہ ہے، کوئی بھی ضابطہ ہے، کوئی بھی اصول ہے تو آپ اس کا تعاقب کریں اور آپ آخر میں جاتے جاتے قرآن کریم کی کسی نص کے ساتھ آپ کا کانٹیکٹ ہو جائے گا. یہ میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ تورات آج ایک قومی کتاب بن چکی ہے اور یہودیت کا دعویٰ ہے کہ تورات بنی اسرائیل کے لیے ہے اور دنیا یہود کے لیے بنی گئی. دنیا یہود کے لیے بن گئی ہے. آپ دیکھیں کہ مسیحیت اپنے عالمی ہونے کا دعویٰ تو کرتی ہے لیکن وہ اپنے توحیدی فکر کو تثلیثی فکر میں تبدیل کر چکی ہے اور اس لیے وہ عالمی نہیں بن سکتی. اسی طرح میں نے وید کا ذکر کیا. آج اگر ہندوستان نہ رہے تو ہندو مت دنیا میں نہیں رہے گا، اس لیے کہ وہ ایک قومی مذہب ہے، ایک نیشنل ڈاکٹرائن ہے. میں مذہب بھی نہیں کہتا، وہ ایک نیشنل ڈاکٹرائن ہے، ایک نیشنل طریقہ ہے. قرآن کریم عالمی پیغام کا علمبردار ہے اور ایز اے مسلم میں اور ہم آپ سب ثابت کر سکتے ہیں کہ وہ کیوں عالمی ہے. فقہ عالمی کاسموپولیٹن اسلامک لا کی طرف جب ہم آتے ہیں مذکورہ بحث کے حوالے سے، جس میں امکانیات اور مشکلات اور انڈرسٹینڈنگز، مفاہیم وغیرہ کا ذکر ہے، آپ دیکھیں کہ اس وقت فقہ اسلامی عالمی ہے اور قطب شمالی سے لے کر قطب جنوبی تک کوئی ملک بھی ایسا نہیں ہے جہاں فقہ اسلامی کسی نہ کسی شکل میں متداول نہ ہو، جہاں فقہ اسلامی کسی نہ کسی شکل میں رائج نہ ہو. مالکی فقہ، شافعی فقہ، حنبلی فقہ، اوزاعی فقہ اور حنفی فقہ پوری دنیا میں جاری و ساری ہے. لیکن ہمارا جو پرابلم ہے وہ پرابلم یہ ہے کہ دنیا میں
ہم چاہتے ہیں کہ یک فقہی فکر کو رواج دیں، اے سول جرسٹک تھاٹ، جس کے لیے آج اس سیمینار کا انعقاد کیا گیا ہے، کہ ہم ایک ہی جرسٹک تھاٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں ایک باغ ہے، لیکن ہر شخص اپنے مخصوص درخت سے، اپنے مخصوص درخت کے ثمرات سے متمتع ہو رہا ہے۔ کیوں نہ ایسا کیا جائے اور کیوں نہ ایسا حل ڈھونڈا جائے کہ مسلمانوں کا سواد اعظم پورے کے پورے باغ سے، پورے کے پورے باغ کے ثمرات سے متمتع ہو۔ اس لیے اسلامک فقہ اکیڈمی کراچی نے یہ لمحہ فکریہ سامنے رکھا ہے کہ موجودہ صورتحال یہ ہے کہ بے شک دنیا میں تمام مکاتب فکر موجود ہیں، لیکن اگر ہم 4 کو لے لیں تو 4 میں سے 3 حصے ان ثمرات سے محروم ہیں جو ثمرات 4تھا حصہ وصول کر رہا ہے۔ میرے خیال میں آپ کو میرا پوائنٹ آپ انڈرسٹینڈ